اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے، اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں، خاکسار ڈاکٹر محمد یحییٰ فیضان ختم نبوت گروپ کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتا ہے، جو لوگ پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ پیش کر سکیں تو انہیں 80 کوڑے لگاؤ اور کبھی بھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، یہ فاسق لوگ ہیں۔ پیارے بھائیوں، اس بہت ہی اہم قرآنی تعلیم کو آپ کے سامنے پڑھنے کی ضرورت خاکسار کو آج اس لیے پیش آ رہی ہے کہ جیسا کہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پر آج کل مجاہدین ختم نبوت اور ختم نبوت کے علماء علمی گفتگو کم اور سنسنی خیز باتیں زیادہ پھیلاتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ انبیاء چونکہ بشر ہوتے ہیں، اس لیے بشری کمزوریاں ان کے اندر پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بشری تقاضوں کے نتیجے میں بعض دفعہ اپنی زندگی میں بیمار ہوئے۔ طبقات ابن سعد میں یہ روایت بھی ہم پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ہم بستری میں سب سے کمزور تھا، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایک ہانڈی اتاری جس میں گوشت تھا، اب جب بھی میں چاہتا ہوں اسے پا لیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، منکر ضیاء رسول صاحب نے کچھ روز قبل ایک نہایت ہی ناپاک الزام ایک ویڈیو کے ذریعے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت اماں جان پر لگایا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ جہاں پر ان کے اس مکروہ جو ہے الزام اس کا جواب دیں گے اور یہ ثابت کریں گے آپ کے سامنے کہ دراصل ضیاء رسول صاحب انتہائی کم عقل قسم کے انسان ہیں۔ وہیں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بھی ثابت کریں گے کہ ایسے ناپاک الزام لگانے والے شخص کو 80 کوڑوں کی سزا دی جانی چاہیے۔ پیارے بھائیوں، ضیاء رسول صاحب نے کچھ واقعات اپنی ویڈیو میں مختلف کتابوں سے کچھ حوالہ جات پیش کیے اور اپنی ویڈیو کے تقریباً 15ویں منٹ میں انہوں نے ایک سوال جو ہے وہ احمدی جو ہے دوستوں سے کیا ہے۔ تو پیچھے ہم پہنچے تھے جی 5 دسمبر 1885 تک، ایک منتھ یہ والا شامل کریں تو یہ بن گیا جی 5 جنوری 1886۔ اب اس کے ٹھیک 3 ماہ اور 10 دن کے بعد یعنی 15 اپریل 1886 کو مرزا غلام احمد قادیانی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی۔ نصر جہاں بیگم نے ایک بیٹی کو جنم دیا، اگر وہ بیٹی مرزا غلام احمد قادیانی کی ہی تھی تو یہ 3 ماہ اور 15 دن میں کیسے پیدا ہوگا؟ یہ معمہ جو ہے حل کر کے ہمیں مرزائی مربیوں نے بتانا ہے۔ مرزا صاحب کی اس جو بیٹی اس کے گھر میں پہلی پیدا ہوئی تھی، اس کا یہ جو عجیب و غریب معمہ ہے اس کو حل کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے دل میں بھی جو غلط خیالات پیدا ہو رہے ہیں آپ لوگوں کی یہ تحریر پڑھ کے وہ رفع دفع ہو سکے۔ تو مرزا صاحب کا دفاع کرنے کے لیے کوئی مربی صاحب میدان میں آئے۔ پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ نے کو اندازہ ہو گیا ہوگا، ضیاء رسول صاحب نے مختلف حوالہ جات
جو ہے ان کو توڑ مروڑ کر ان سے ایک نتیجہ نکالنے کی ایک خام خواہ کوشش کی ہے، اور وہ نتیجہ یہ نکالنے کی کوشش کی ہے انہوں نے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دوسری شادی جو کہ 17 نومبر 1884 کو ہوئی تھی. ضیاء رسول صاحب فرماتے ہیں کہ کیونکہ مرزا صاحب جو ہیں اس وقت ان کو مردانہ کمزوری لاحق تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کے ہاں پہلی بیٹی 15 اپریل 1886 کو کیسے پیدا ہو گئی. اور ضیاء رسول صاحب نے اپنے اس جو ہے ویڈیو میں مختلف حوالہ جات سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اس بیماری سے جو فاقہ ہوا ہے وہ جنوری 1886 میں گویا اس بیٹی کی پیدائش سے 3 ماہ پہلے ہوا تھا. محترم ناظرین، ضیاء رسول صاحب کے اس سوال کا جواب اتنا آسان ہے کہ میں حیران رہ گیا کہ وہ کسی نے سچ کہا ہے کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. اور ضیاء رسول صاحب کے لیے تو دونوں باتیں ہی فٹ آتی ہیں، نیم حکیم اور نیم ملا. پیارے بھائیوں، اس ناپاک اعتراض کا، اس بےہودہ اعتراض کا جواب بھی ضیاء رسول صاحب کی ویڈیو کے اندر موجود ہے الحمدللہ. لیکن کیونکہ ان حضرات کے آنکھوں کے اوپر پٹی بڑی باندھی ہوتی ہے انہوں نے، کیونکہ تعصب بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے لوگوں کے سامنے ایک بات ہو رہی ہو، سامنے ایک بات بیان بھی ہو رہی ہو تو ان کا دھیان اس طرف جاتا ہی نہیں. یا یہ کہہ لیں کہ کم عقلی میں ضیاء رسول صاحب جو ہیں وہ اپنی مثال آپ ہیں. یہ بات درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ کی دوسری شادی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مردانہ کمزوری تھی، لیکن کیا یہ بات درست نہیں؟ اور کیا یہ بات انہی حوالوں سے ثابت نہیں ہوتی جن حوالہ جات کو ضیاء رسول صاحب نے اپنی ویڈیو میں شامل کیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام مختلف حکیموں اور مختلف طبیبوں کے نسخہ جات کو استعمال کیا کرتے تھے تاکہ آپ کو اس بیماری سے افاقہ حاصل ہو. چنانچہ ضیاء رسول صاحب کی زبانی ہی ہم آپ کو وہ تحریریں سنواتے ہیں. اور عرصہ سے میں مختلف حکیموں اور طبیبوں سے نسخے معلوم کر کے نوٹ کیا کرتا تھا اور حضور کو کھلاتا تھا، لیکن کسی کا بھی اثر نہ ہوتا تھا. حضور کے علاج میں پہلے ہی مصروف تھا. بی بی صاحبہ کی واپسی پر 8-10 ماہ گزر گئے لیکن علاج بے اثر رہا. محترم ناظرین، اسی سلسلے میں تیسرا حوالہ ہو گیا. رات خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ملے اور فرمایا حمد علی تمہاری کاپی میں جو فلاں نسخہ ہے وہ مرزا صاحب کو کیوں نہیں دیتے؟ چنانچہ میں نے اپنی کاپی میں تحریر کردہ وہ دوا 2.5 پیسے کا معمولی نسخہ بنا کر حضور کو استعمال کرایا تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایسا مفید ثابت ہوا کہ کچھ عرصہ تک حضور ہر نماز غسل کر کے پڑھتے رہے. اللہ تعالیٰ نے بعد میں ایک اور نسخہ بھی بتا دیا جو بے حد مفید ثابت ہوا. اب ضیاء رسول صاحب آپ نے اس سوال کا جواب مانگا ہے تو بہت ہی آسان جواب ہے، اور جیسا کہ میں نے کہا نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان. ضیاء رسول صاحب آپ چونکہ کم علم ہیں، کم عقل ہیں، اس لیے آپ کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی ہوگی، لیکن کسی بھی ڈاکٹر سے، کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائے گا کہ تقریباً ہر مرض میں مریض کی ایک سٹیج ہوتی ہے جب وہ مکمل طور پر بیمار ہوتا ہے، اور پھر ایک سٹیج آتی ہے جب وہ دوائیوں کے استعمال سے اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے مکمل صحت یاب ہو جاتا ہے. لیکن کیا یہ بات درست نہیں کہ مکمل بیمار اور مکمل صحت یاب ہونے کے درمیان میں ایسی سٹیجز آتی ہیں جب وہ مریض مکمل صحت یاب نہیں ہوتا بلکہ نامکمل صحت یاب ہوتا ہے؟
کبھی بیماری کا حملہ ہو جاتا ہے اور کبھی صحت یاب ہو جاتا ہے. اور یہی کلیہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتلائے گا کہ مردانہ کمزوری میں جو شخص مبتلا ہو اس کے اوپر بھی یہی سٹیجز آتی ہیں جب اس کا علاج جو ہے وہ جاری کیا جائے. پہلے وہ مکمل طور پر بیمار ہوتا ہے اور پھر جب وہ جو مکمل طور پر شفایاب ہونے سے پہلے ایک سٹیج یہ بھی آ سکتی ہے کہ وہ مکمل طور پر شفایاب نہ ہو، اور اس دوران جبکہ وہ شخص مکمل شفایاب نہیں ہے، یہ بالکل ممکن ہے کہ اس شخص کو اللہ تعالیٰ اس شخص کے گھر میں اولاد عطا فرمائے اور اس کی بیوی کو حمل ٹھہر جائے. اس لیے ضیاء رسول صاحب آپ نے یہ جو حوالہ جات دکھلائے اور یہ وہاں پر لکھا ہوا آپ نے لوگوں کو دکھلایا کہ بے اثر رہا اور کامیاب نہ ہوا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ مریض جو ہے اس کی بیماری جو ہے وہ مکمل طور پر ابھی تک اس بیماری میں بیمار ہے، اس بیماری میں مبتلا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہوا. تو یہ تو سیدھی بات تھی، یہ تو چھوٹی سی بات تھی ضیاء رسول صاحب. آپ لوگوں نے چونکہ سنسنی خیز باتیں کرنی ہوتی ہیں، اپنی ویڈیوز کے ویوز بڑھانے ہوتے ہیں، اس لیے آپ کو یہ چھوٹی سی بات آپ کی معاف کیجیے گا آپ کی عقل شریف میں نہ آئی. محترم ضیاء رسول صاحب، آپ کے سوال کا جواب تو ہم نے الحمدللہ کافی شافی دے دیا، اور جن لوگوں کو سمجھ آنی ہے ان کو سمجھ آ گئی ہوگی. اب ہم آپ کو یہ بتلاتے ہیں کہ آپ کے اس بیہودہ الزام اور اس ناپاک الزام کے نتیجہ میں آپ کو قرآن پاک کے مطابق کون سی سزا ملنی چاہیے. آئیے اب ہم آپ کے ہی ایک مجاہد ختم نبوت کی زبانی آپ کو یہ سنواتے ہیں کہ ضیاء رسول صاحب آپ نے جس طرح کا الزام لگایا ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کیا فرماتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون. اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ نور کے اندر، جو لوگ پارسا عورتوں پر زنا کی تہمت لگاتے ہیں اور اس پر وہ 4 گواہ بھی نہیں لا سکتے تو کیا کرو، انہیں 80 کوڑے مارو. فجلدوہم 80 جلدہ، انہیں 80 کوڑے مارو. اور فرمایا ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا، ان کی گواہی ہمیشہ کے لیے ریجیکٹ ہو گئی، کبھی بھی قبول نہ کرو. واولئک هم الفاسقون، اور وہ لوگ ہیں جو کہ نافرمان ہیں. جی محترم ضیاء رسول صاحب، آپ کی یہ جو بیہودہ ویڈیو تھی جو آپ نے بنائی، اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرے، اس کے نتیجہ میں قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ ضیاء رسول صاحب کو 80 کوڑے مارے جائیں. کیوں؟ اس لیے کہ ضیاء رسول صاحب نے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ذہن میں باتیں آتی ہیں، گویا آپ نے ایک ایسا ناپاک الزام پاک وجودوں کے اوپر لگایا ہے جس کے بارے میں آپ 4 گواہ نہیں لا سکے. اور قرآن پاک یہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو 80 کوڑے لگائے جائیں اور اس کی ساری عمر کے لیے اس کی گواہی جو ہے، جیسا کہ ان عالم نے بھی فرمایا، ریجیکٹ ہو گئی، اور آپ کو قرآن پاک فاسق قرار دیتا ہے. اور ضیاء رسول صاحب اگر ہم کچھ کہیں گے تو آپ کو برا لگے گا، اور پھر آپ ہمارے پرسنل میں آ کر پہلے کی طرح گالیوں پہ اتر آئیں گے، جس طرح کہ آپ نے پچھلی ویڈیو کے بعد بھی عجیب و غریب حرکت کی، ہمارے پرسنل میں آ کر ہمیں گندی جو ہیں وہ گالیوں سے نوازا. ہم آپ کو ان مولوی صاحب کی، جو کہ آپ کے مولوی ہیں، ان کی زبانی جو آپ نے ناپاک الزام لگایا ہے اس کے نتیجہ میں جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے ہم آپ کو سنواتے ہیں. اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے والذین یرمون المحصنات، جس شخص نے بغیر کسی کو گناہ میں بغیر دیکھے
किसी को बगैर यानी जब तक आका अलैहिस्सलाम का फरमान है, जब तक कोई दो मुसलमानों को या दो लोगों को आपस में गुनाह करते सर की आंखों से ना देख ले, और वो अकेला नहीं, उसके साथ 4 गवाह भी हों, 5 लोग जब तक सर की आंखों से उनको गुनाह करते या जिना करते ना देख लें, या गैर यूं कह लें, आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया सुई में धागा डलते जब तक ना देख लें, तब तक उन्हें इजाजत नहीं कि वो किसी पर जिना का इल्जाम लगाएं, किसी के करैक्टर को लूज कहें, किसी की इज्जत और पाक दामनी पर हरफे एतराज लगाएं, बिल्कुल भी इजाजत नहीं। और अगर किसी ने ऐसा किया और इस्लामी हुकूमत हो, उसे सब के सामने पीठ नंगी करके 80 कोड़े मारे जाएं। जी ज़िया रसूल साहब, पीठ नंगी करके आपको 80 कोड़े लगने चाहिए। मैं नहीं कह रहा, ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं। क्यों फरमा रहे हैं? कुरान पाक की तालीम के ऐन मुताबिक 80 कोड़े बाकायदा हुक्म है। और ऐसा गलत इल्जाम लगाने वाले की हमेशा के लिए गवाही खत्म। वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया, बेजा तोहमत लगाने वाला, बेजा जिना का इल्जाम लगाने वाले पर अल्लाह ताला की लानत तो बरसती ही है, क्योंकि वो झूठा है। और कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल कादिबीन। जी ज़िया रसूल साहब, हम नहीं फरमा रहे, इसलिए हमें गालियाँ मत दीजिएगा। कुरान पाक की तालीम के ऐन मुताबिक आपके ही ये मौलवी साहब फरमा रहे हैं। ना सिर्फ ये कि आपके इस नापाक इल्ज़ाम की वजह से अल्लाह ताला की लानत आप पे पड़ी क्योंकि आपने झूठा इल्ज़ाम लगाया, बल्कि ये फरमा रहे हैं कि आपकी सारी उम्र आपकी गवाही वो जो है कुरान पाक ने रिजेक्ट कर दी है, आप गवाही देने के काबिल नहीं रहे। मगर ऐसा करने वाला, उसकी वला तक़बलू लहुम शहादतन अबदा, उसकी हमेशा के लिए गवाही खत्म हो जाएगी, कबूल नहीं की जाएगी, वो गवाही के काबिल ही नहीं, क्योंकि उसने किसी एक नेक मुसलमान पर या आम से गुनहगार और पारसा मुसलमान पर जिना की तोहमत लगाई है, या उस पर जिना की तोहमत लगाई है जिसने जिना किया ही नहीं। जनाब ज़िया रसूल साहिब, वो ज़िया रसूल साहिब जिनको अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि उनको 80 कोड़े लगाए जाएं, उनके झूठ की वजह से जिनके ऊपर अल्लाह ताला ने लानत की है, और जिसकी गवाही जो है उसको अल्लाह ताला ने ये फरमाया है कि उसकी गवाही सारी उम्र कबूल ना करो। आइए हम आपको कुछ मज़ीद सुनवाते हैं। इन्हीं जो है आपके मुजाहिद ख़त्म नबूवत के मुंह से सुनवाते हैं। इस्लाम ने बाकायदा वाज़ेह कह दिया है, जब तक सर की आंखों से 5 बंदे, अगर आप अकेले हैं आपके साथ 4 गवाहों का होना जरूरी है, बेअरबाअति शुहदा, 4 गवाहों का, जिन्होंने आप ही की तरह सर की आंखों से ना देखा हो, तब तक जिना का इल्जाम लगाना या तोहमत लगाना या बैड करैक्टर कहना या लूज करैक्टर के अल्फाज यूज करना हराम है और जायज नहीं। मोहतरम ज़िया रसूल साहब, ये है आपकी इस बेहुदा वीडियो की हकीकत। वो वीडियो जिसमें आपने बढ़ बढ़ कर इल्ज़ामात तो लगाए, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको यही तौफीक ना दी कि कभी बैठकर ये सोच लेते कि जो शख्स, जैसा कि हमने आपको बयान किया है, मुसलसल इलाज करवा रहा हो, वो चाहे किसी भी बीमारी का इलाज हो, उसके लिए ऐन मुमकिन है कि वो मुकम्मल तौर पर सेहत याब होने से पहले नामुकम्मल तौर पर सेहत याब होता रहे, कभी कम अरसे के लिए, कभी ज़्यादा अरसे के लिए। तो जनाब, ये तो था आपके सवाल का जवाब, और उसके अलावा जो कि हमने आपको अल्लाह ताला की तंबीह दिखला दी, जो हमने अल्लाह ताला की तंबीह आपको दिखलाई और जो हमने इन आपके ही आलम के मुंह से सुनवाई, उसके बाद हम आपके लिए ये दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला आपको हदायत अता फरमाए और अल्लाह ताला आपको आइंदा ये तौफीक ना दे कि आप ऐसी बेहुदा वीडियोस बनाकर नेक लोगों के ऊपर, पाक दामन औरतों के ऊपर, पाक लोगों के ऊपर और उनकी शख्सियत के ऊपर और उनके ख़ानदान के ऊपर कीचड़ उछाड़ने की नापाक कोशिश करें। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सच जो है वो जल्द से जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इसके साथ ही खाकसार को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि
وبرکاتہ.